اگر وہ صحابہ کے بارے میں فضول اپنی بکواس نہ کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا، تو اس نے بہترین کام کیا تھا، لیکن وہ چونکہ بدتمیزی سے کیا تھا، بدتمیزی نہیں چلتی۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو، وہ گالیاں نہیں ہیں، نبی اسلام کی احادیث ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی اسلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر میں نے ایک دفعہ یہاں پہ کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں نبی والا دین آیا ہی نہیں، یہاں دین ہی صوفیوں والا، بزرگوں والا، حضرت جی والا، یہ وہ دین آیا، اور ان کی کراماتیں سن کے جناب اتنے خوش ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ کرامتی بات کو کہو کہ کل حضرت جی نے پھونک ماری، بندہ اٹھ گیا، اوہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز نہ سیکھیں، کسی بابے کو چلا جائے، اور جتنا واہیات بابا ہے اتنے بڑا بزرگ ہے، اور جتنا واہیات بابا ہے اتنے بڑا بزرگ ہے۔ کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں، کیا کہتے ہیں منجی تھلے؟ ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، ڈانگ پھیرے، سوری منجی تھلے ڈانگ پھیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری زندگی آپ ایک ٹریک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ یار ٹریک غلط ہے، اب پھر بھی آپ ڈٹ کے نا اسی ٹریک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ نہیں رک رہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں، کیونکہ آپ کو وہ ایک مقاصد جو نا آپ کا اچیومنٹ آپ کو مل رہی ہے وقتی طور پہ، آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ایسا کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے مقاصد تو اچیومنٹ ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو نقصانات ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار اب میں اپنی اصل کی طرف واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہوں، میں یو ٹرن لیتا ہوں اور واپس اپنے صحیح ٹریک پہ نا جاتا ہوں، جو کہ صحیح حقیقت میں تھا۔ اسی کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے نعیم بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے ہیں۔ علی بھائی کی بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی تھی ان کے بارے میں کہ بھائی آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں، آپ بیچ میں آ کے، آپ کا کیا، آپ تبلیغی جماعت کے ہیں، ماشاءاللہ آپ کریں، آپ کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں علی بھائی، ٹھیک ہے، لیکن پھر نہیں، آپ نے جناب صاحب کوئی نہ کوئی لچا آپ نے تلنا ہے۔ تو یہ نعیم بٹ صاحب جو ان سے ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو میری جو زندگی کا نچوڑ ہے نا، میں نے جو سمجھا ہے کہ ہمارے بڑے صغیر میں نا پاک و ہند میں نبی کا جو دین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نہیں آیا۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پہ کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں نبی والا دین آیا ہی نہیں، یہاں دین ہی صوفیوں والا، بزرگوں والا، حضرت جی والا، یہ وہ دین آیا، اور ان کی کراماتیں سن کے جناب اتنے خوش ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ کرامتی بات کو کہو کہ کل حضرت جی نے پھونک ماری، بندہ اٹھ گیا، اوہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز نہ سیکھیں، کسی بابے کو چلا جائے۔ کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں، کیا کہتے ہیں منجی تھلے؟ ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، ڈانگ پھیرے، سوری منجی تھلے ڈانگ پھیرے۔ بالکل ٹرو، بالکل سچ فرمایا، لیکن اب کیوں فرمایا؟ شکر اللہ کا کہ آپ نے فرمایا، لیکن اب جب اتنا ٹریک آپ نے مطلب پار کر لیا اور اب آپ ساری زندگی فضائل مال، حج، فضائل درود پڑھا کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دین نہیں ہے، تو کیسے آنا تھا سر؟ آپ ہی لوگ ہو نا جنہوں نے یہ فضائل مال پڑھاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ایک اتھینٹک بندے ہیں، دوست ہیں، جنہوں نے، بلکہ علی بھائی نے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، وہ پرسوں چوتھ میرے پاس ویسے دوست میرے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم خود گئے ہیں تبلیغی جماعت کے مرکز میں، وہاں پہ جو ان کی لائبریری ہے اس کے اندر قرآن بالکل موجود نہیں تھا، اور جو باہر والا حصہ اس کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ موجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو رائیونڈ میں۔ اب مجھے یہ بتائیں نعیم بٹ صاحب کہ صحیح دین کیسے آنا تھا جب آپ لوگوں نے آنے ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے، ساری زندگی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہے، تو صحیح دین ہمیں کیسے پتہ چلنا تھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ساری زندگی یہاں پہ دین نہیں آیا، یہاں پہ لوگ صوفیوں کے دین کے پیچھے پیر اور نماز کا طریقہ نہیں سیکھتے اور پیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کتاب کو ساری زندگی آپ نے پڑھایا اور آج بھی آپ پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا کچھ لکھا ہوا کہ امام ابو حنیفہ 61 قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان میں، یہ مطلب دین کی خدمت ہے؟ یہ بتائیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک بزرگ 8 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے ایک رات میں، یہ دین کی خدمت ہے؟ ایک بزرگ 3 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے ایک رات میں، یہ دین کی خدمت ہے؟ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح دین پہنچنا تھا، جبکہ صحیح دین صحیح حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کسی کی استطاعت ہے؟ صحابہ سے پوچھا جن کو عربی آتی تھی، سر عربی آتی تھی، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے جو 1/3 قرآن، مطلب 1/3،
تیسرا حصہ کوئی قرآن پاک کا پڑھ سکتا ہے ایک رات میں؟ تو فرمایا گیا کس کی اتنی استطاعت ہو سکتی، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اللہ احد مطلب سورہ اخلاص جو سی ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اسی طریقے سے اگر 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورا قرآن پاک کا ثواب ملے گا. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی، یہ ہے صحیح دین، یہ ہے اصلی جو دین نے ہمیں بتایا. اور آپ کی کتاب آپ کیا بتاتے ہیں ساری زندگی کے 8 قرآن بھی ایک بزرگ نے پڑھے ہوئے ہیں ایک رات میں. اور ایک حدیث اور بھی موجود ہے غالباً ترمذی شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن کے اندر اندر قرآن پاک کو مکمل کیا، 3 دن میں پورا قرآن پاک مکمل کیا، اس نے اس میں سے کچھ بھی اخذ نہیں کیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے بزرگوں نے 8 قرآن یا 3 قرآن کیسے پڑھ لیے؟ ٹھیک ہے. اور ایک دن میں 2 قرآن، مطلب صبح شام. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ لکھتے ہیں صبح 1 قرآن، شام کو 1 قرآن، اور تیسرا ایک جو یہ تو ہو گیا نا 60 قرآن، 30 کی اگر گنتی ہو قرآن رمضان کی، تو ایک جو تھا رمضان وہ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. تو ہاؤ از دس پاسبل، کیسے پاسبل ہے یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے. آپ ہی کی جو پڑھائی ہوئی کتابیں ہیں، جو ساری زندگی آپ نے پڑھائی ہے، جس ٹریک پہ آپ ساری زندگی چلتے رہے ہیں، اس پہ آپ نے نا اسی میں ایک کتاب ہے فضائل حج. فضائل حج میں ایک اتنا بڑا مطلب گستاخی پہ مبنی بھی ہے، اور وہی جو دین جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بابوں کا دین ادھر آیا ہوا ہے، کتابوں والا دین نہیں آیا، یہ مطلب میں تشریح کر رہا ہوں آپ کی بات کی. ٹھیک ہے. تو اس دین کو آپ ہی نے پھیلانے میں مدد کی ہے، آپ ہی نے پھیلانے میں آگے کردار ادا کیا. تو وہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایک ابدال نے حضرت خضر علیہ السلام سے ان سے ملے، جبکہ یہ تو حضرت خضر علیہ السلام پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے کہ وہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے وہ نہیں ظاہر ہوئے، وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. بعد میں آنے والے جو ان سے نا لوگ ان کے سامنے وہ ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے. اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں، لیکن تب بھی وہ نہیں آئے مدد کرنے کے لیے. لیکن آپ کے ابدالوں کے پاس وہ آ گئے. ٹھیک ہے. ایک ابدال کو نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ سے بھی کوئی افضل کوئی ولی دیکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی دیکھا ہے. وہ جی میں ایک دفعہ روضہ رسول کے پاس تھا، تو وہاں پہ جو عبدالرزاق محدث ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کو دیکھا، وہ حدیثیں پڑھا رہے تھے، حدیثیں سنا رہے تھے، لوگ جمع ہوئے تھے. تو ایک بندہ سائڈ پہ جناب وہ بیٹھا ہوا تھا ایسے کر کے گوٹ مار کے، تو نیچے سر کیا ہوا تھا. تو یہ آپ نے واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، آگے سنیں. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اس مجمع میں شامل ہو رہے، کیوں نہیں اس میں آ رہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ یہ عبدالرزاق مطلب رزاق رزق دینے والا، رزاق اللہ کا بندہ ہے وہ عبدالرزاق جو حدیثیں سنا رہا ہوں، اور میں خود رزاق سے سن رہا ہوں، مطلب خود میں اللہ سے حدیثیں سن رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اللہ کا وحی کا سلسلہ جو انسان ہے یا رابطے کا ڈائریکٹ رابطہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی جو تھا مرزئی، اس نے بھی تو یہی دعوے کیے تھے نا کہ اس کی بھی اللہ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تو یا اس کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک کوئی وحی نازل ہو گئی تھی، تو اس نے جناب آگے تو اپنا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بھی آگے بات کر دے گا. ٹھیک ہے. تو آپ وہ اچھا پھر وہ آگے یہ اسٹوری پہ اور بھی آگے چلتی کہانی شریف. تو تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ایک نبی تھے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ عام سا بندہ، تو یہ کیا سوال پوچھنے والا کیا کہہ رہا آپ سے بھی کوئی افضل ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب نبی سے افضل جو ہے نا وہ عام سا بندہ جو تھا نا وہ زیادہ افضل تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا ہاں ہے وہ بھی، مطلب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مان رہے ہیں. یار کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو یہ لوجک کدھر جا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جناب بندے سے پوچھا کہ اگر تو اتنا سچا ہے نا تو مجھے بتا کہ میں کون ہوں. اس نے ایسے کر کے سر اٹھایا اور حضرت خضر علیہ السلام جو کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا موٹا واقعہ بنایا ہوا ان کے بارے میں، تو ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم ہو خضر ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جناب صاحب وہ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح کے نا اللہ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ میں حوالہ ادھر لگا دوں گا، آپ پڑھ لینا فضائل حج کا. یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ مطلب لوگ دور ہیں، صحیح دین پہنچا نہیں ہے، تو کیسے پہنچنا تھا جب آپ کی کتاب فضائل مال میں یہ لکھا ہو کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 15 علوم چاہیے. 14 تو کوئی بھی حاصل کر لے گا، 15واں جو ہے نا وہ وہابی ہے. وہابی نہیں، وہابی کہ مطلب وہ گوڈ گفٹڈ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ قرآن کا کوئی عالم نہیں بن سکتا. یہ ایک بہت اسپیشل پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن پاک میں ہر جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. قرآن پاک کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا. مطلب وہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے اس قرآن کو لکھا، مطلب اس قرآن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. نصیحت کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی اصلاح کی جو نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ نصیحت ہے، تو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 15 علوم پہلے سیکھنے پڑیں گے. اور اوپر سے وہ پھر احمد بن حنبل کا جو واقعہ نعوذ باللہ من ذالک جو خواب والا لکھا ہوا ہے کہ جی ان کے خواب میں آیا تو اللہ سے پوچھا کہ میں سمجھ کے پڑھوں یا پھر بغیر سمجھ کے پڑھوں. مطلب اللہ نے تو سمجھنے کے لیے نازل فرمایا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں تو پڑھ صحیح، تو مطلب سمجھ کے پڑھ یا بغیر سمجھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں آ گئی یہ سارا اس طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کتنے بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. واسنا جزاک.